بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیوبندیوں کے چہرے پر تماچا مارتے ہوئے ان کے ہی بڑے عالم مفتی عبد الواحد قریشی نے کیا کچھ کہا ہے، پہلے آپ اس کو سن لیجیے۔ دیکھیں، کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا فرقہ پرستوں کا کام ہے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے بریلویت پر شرک کا فتویٰ دیا ہو، ایسا فتویٰ میری نظر میں تو کہیں نہیں ہے کہ ہمارے علماء نے ان کو کافر کہہ دیا ہو، مشرک کہہ دیا ہو۔ بعض ان حضرات کی طرف سے تو علماء دیوبند وغیرہ پر اس طرح کی شدت ہے، لیکن سنجیدہ طبقے میں نہیں ہے۔ تو یہ روش ان والی ہمارے طبقے میں کب سے آ گئی کہ ہم مشرک کے اور کفر کے اور شرک کے فتووں کی مشین چلا کے بیٹھے ہیں؟ دیکھیں، جس مسئلے پر بریلوی علماء کو مد نظر رکھ کے یہ شرک کے فتوے کی بات کر رہے ہیں، غیر اللہ سے مدد اور قبر پہ سجدہ اور غیر اللہ کو خدا ماننا اور فلاں، میں نے تو بریلوی علماء میں چیز نہیں دیکھی۔ دیکھا آپ نے کس طرح ان کا خود کا بڑا مولوی اس چیز کو کلیئری طور پر ان لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ہمارے اکابرین نے کبھی بھی مشرک کے یا کافر ہونے کے فتوے نہیں لگائے۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور آج کے دور کے جو سوشل میڈیا کے یہ مفتی بنے بیٹھے ہیں نا، یہ لوگ زیادہ اس طریقے کے فتوے لگانے اور تمام طرح کی باتیں کرنے، نعوذ باللہ، سنی حضرات پر یہ بڑے بے وقوف۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ صحیح معنی میں بات کو نہیں سمجھ پاتے، اور علماء اہل سنت والجماعت پر بریلی کے امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو لے کر، اور انہوں نے جو ان پر کفر کے فتوے ان کی عبارات یا ان کی باتوں کی وجہ سے لگائے ہیں، اس کو مانتے ہوئے ان لوگوں کے دلوں میں ایک حسد، ایک بغض رہا۔ اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں یہ لوگ ایک جل بھن کر اللہ اکبر ایک دم کہ شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں۔ اب بتائیے، ان کے مولوی نے خود اس بات کو واضح کر دیا کہ کبھی ہم نے تو ایسا نہیں دیکھا کہ جائز قرار دیا ہو، کبھی ہم نے تو نہیں دیکھا۔ تو کبھی آپ بھی خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس طریقے کی بات الحمدللہ بتائیے کہ ہمارے کسی مولوی نے جائز اس چیز کو قرار دیا ہو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قبر پر نعوذ باللہ کس نے سجدہ جو یہ آج کل جاہل عوام کر رہی ہے، ہمارے علماء نے کون سے نے جائز قرار دیا ہے؟ سب بالکل حرام کہتے حرام۔ اور جبکہ فتویٰ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا خود کا ہے کہ آپ جب کسی مزار شریف پر جائیں تو اس سے 4 ہاتھ دور کھڑے ہو جائیں، اور 4 ہاتھ دور کھڑے ہونے کے بعد آپ دعا کریں ان کے لیے، آپ ان کے صدقے سے اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، دوست ہیں، تو اس وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میرے عزیز، الحمدللہ آپ کبھی سمجھیں کہ یہ جو تمام طرح کی خرافات، یہ تمام طرح کی باتیں جو چلتی ہیں، یہ لوگ اپنے من سے اپنی باتوں کو چلانے کے لیے لوگوں کے دلوں میں زہر گھول دیتے ہیں، جبکہ اللہ اکبر، آپ صحیح معنی میں ان کے بڑے مولویوں سے جا کر صحیح بات معلوم کرنے کی کوشش کریں گے نا، وہ خود آپ کو بتا دیں گے کہ واقعی ایسا کچھ نہیں ہے، کہ بریلوی علماء نے کبھی بھی اس طریقے کے شرک کے معاملات نہیں کیے ہیں، نعوذ باللہ من۔ ارے یار، کرے گا کیوں؟ الحمدللہ رب کی بارگاہ کا کوئی شریک ہی نہیں ہے، وہ تو ساری شانوں کا مالک خود واحد لا شریک خود ہی ہے۔ الحمدللہ، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت، یہ رب ہی کی شان ہے، وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، یہ میرے رب ہی کی شان ہے۔ لیکن کوئی یہ سوچے، یاد رکھیں اس بات کو، میں آخری باتیں عرض کر دوں، یہ بات میں نے دکھانے کے لیے اس لیے کہی تھی کہ جو لوگ، جو یوٹیوبرز یا جو سوشل میڈیا پر مفتی بنے بیٹھے ہیں، وہ باتوں کو لے کر، جاہلوں کی تصویروں کو لے کر، لو جی دیکھو بریلویوں کو دیکھو، بریلویوں کے حقیقت کو تو سمجھ لو، جب تم ان باتوں کو کرنا، یہ طریقے کی بات نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، جاہلوں کی تصویر آ گئی یا ویڈیوز آ گئیں، ارے یہ تو دیکھ لو کر کون رہا ہے۔ اللہ اکبر، تمام الحمدللہ علماء اہل سنت، علماء حق نے سخت حرام قرار دے رکھا ہے اس طریقے سے حرکت بازی کرنا مزار شریف پر۔ بہرحال آپ دیکھیں کہ اور سچی بات جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کریں، کیوں؟ کیونکہ الحمدللہ سچ بات جاننا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور ان لوگوں کی جو اس طریقے کی باتیں کہ یہ دیکھو مشرک ہے، نعوذ باللہ، یہ کفر کے، یہ کافر ہے، نعوذ باللہ، مجھے تو کبھی کبھار بڑی حیرت ہوتی ہے کہ سارے اب تو کفر اور شرک کے فتوے لگانے کی اجازت ان کو مل گئی دکھے ہیں، نعوذ باللہ، بغیر سوچے سمجھے صرف ویڈیوز کو دیکھنا، کیونکہ ان لوگوں کو دلوں کے حال تو پتہ ہی ہے۔ جاہل بھی اگر اس طریقے سے حرکت کر رہے ہیں تو ان کو علم سے ناچنا ہے۔ آپ اس طریقے کی حرکت کو ضرور کہہ سکتے ہیں اگر کوئی جاہل عوام کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ طریقہ غلط ہے، لیکن آپ علماء اہل سنت پر یہ کہو یہ دیکھو مشرک ہیں، یہ کافر ہیں، نعوذ باللہ،
इसी बात पर ये मौलाना अब्दुल वाहिद कुरैशी ने इनके मुंह पर तमाचा मारते हुए इस बात को क्लियर किया है कि हमारे उलमाए देवबंद ने कभी भी ऐसी बात नहीं कही। हाँ, उन्होंने तो हमारे ऊपर इस तरह की बातें कहीं या कुफर के फतवे लगाए, कुछ बातों को लेकर क्लियर किया। मेरे अजीज, देवबंदी अवाम या देवबंदी उलमा के मामलात में ना पड़े, क्योंकि आप हक को जाने, हक को समझें। ये दोगले हैं, अल्लाह अकबर, दो तरह की बातें करने वाले बिल्कुल हक बात आप तक नहीं बताएंगे, बल्कि अपनी बातें सही करने के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश कर देंगे। और आज के वक्त में तो सोशल मीडिया पर हाय हल्ला मचा हुआ है कि जिसे देखो वो बातें कर रहा है, जिसे देखो वो बातें कर रहा है। ये पता नहीं कहाँ से, अल्लाह अकबर। तो बहरहाल ये बातें मैं आखिर में क्लियर कर दूं। अल्हम्दुलिल्लाह, गैरुल्लाह, अब गैरुल्लाह से मुराद अगर कोई औलिया इकराम या अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जमात अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबके सरदार, अगर कोई गैरुल्लाह से मुराद इनको लेता हो तो पहले तो वो समझ ले कि गैरुल्लाह से मुराद ये नहीं है, बल्कि बुत हैं कि जिनको आज भी सनम बनाकर लोग पूजते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, और उस दौर में भी थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब बंदे हैं। इनके ही मौलवी मौलाना तकी उस्मानी ने एक बात में, हालांकि कभी कैसी बात करते हैं, कभी कैसी बात करते हैं, कभी सही भी करते हैं, कभी टेढ़ी भी करते रहते हैं, लेकिन कहते हैं कि झूठों के भी मुंह से हक निकल ही जाता है। तो एक वीडियो में मैंने खुद ने देखा कि वो इस बात को कह रहा है, इनका मौलवी मौलाना तकी उस्मानी बड़ा जय्यद आलिम अपने आप को मतलब मनवाया जाता है, वल्लाहु आलम। बहरहाल जो असल बात है वो बताना मैं चाह रहा हूँ, वो ये कि बुज़ुर्गों का फैज़ दुनिया से जाने के बाद जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं, अल्लाह के दोस्त होते हैं, उनका फैज़ अपनी मतलब लोगों पर जो जाता है या उनको मिलता फैज़ उनका बढ़ जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। और उनका फैज़ अल्लाह पाक लोगों को अता फरमाता है। इस तरीके की बात खुद भी, और मैंने उस वीडियो में इनके देवबंदियों के ही कुछ लोगों के कमेंट्स देखे कि अब ये दुनिया से जाने वाले इस वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं, ये भी चाह रहे हैं कि मेरी मज़ार शरीफ बन जाए, ये भी चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए, अल्लाह अकबर। तो देखें आप, ये तमाम तरह की जो बातें हैं ये दोगलेपन वाली हक और सच बात, ये उलमाए अहले सुन्नत का इजमा जो हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बातें, जो आपके फरामीन हैं, जो आपकी बातें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर जमकर अमल करती है और बुज़ुर्गों से मोहब्बत करती हैं, औलिया इकराम से मोहब्बत करती हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ से बढ़कर प्यार करती है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं। और हमारे इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह पाक आपके खूब दर्जात को बुलंद वाला फरमाए। आपने इश्क़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाम हमें पिलाया, हम उसे कैसे भूल सकते हैं। तो बहरहाल इनके चक्कर में ना पड़ें, तो आप हक को समझें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला मुझे और आपको सुन्नत से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, खुसूसन नमाज़ों की पाबंदी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हर बुराई से, हर शर से परवरदिगार हम सब की हिफाजत फ़रमाए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुनन सीरत पर हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।